برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہر جمعۃ المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت صورت کو سمجھنے کے لیے آج کا جو ہمارا جمعۃ المبارک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی حالت، کہ جس معاشرے میں، جس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، مبعوث کیا، اس قوم کی حالت کیا تھی، وہ کس قسم کے لوگ تھے، ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، طور طریقہ، ان کی زندگی کس طرح کی زندگی تھی، وہ کس کمالات جمالات کے مالک تھے اور ان کی کیا خوبیاں اور خامیاں تھیں، اس کا پتہ اگر ہمیں ہوگا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے ان لوگوں پر جو محنت کی، واقعتاً وہ محنت کیسی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت تھی کہ عرب کا معاشرہ کس قسم کا معاشرہ تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کا منظر کشی کی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس ایک معصوم بچی کو جس کو زندہ درگور کیا گیا، اس سے پوچھیں گے بتا بیٹا تجھے کس جرم کے اندر قتل کیا گیا، تیرا جرم کیا تھا۔ عرب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تو حضور علیہ السلام کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو قوم کو تو پتہ تھا کہ جب اللہ کا نبی کہہ کر چلا گیا ہے تو اب اللہ کا نبی ضرور آئے گا۔ اتنا عرصہ گزر گیا اللہ کا کوئی نبی نہ آیا، لیکن اس قوم کو یقین تھا جب اللہ کا نبی کہہ کر چلا گیا ہے تو اب اللہ کا نبی ضرور آئے گا۔ آج کے معاشرے میں بھی جب اوپر کوئی بڑا نہ ہو، اسکول کالج مدرسہ یا کوئی بھی کلاس ہے، اس میں استاد نہ آئے، اس کلاس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اس کے تو پڑھنے والے دوسرے نہ تو چوتھے دن سب کچھ بھول بلا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان میں ادب و احترام تمیز نام کی چیز نہیں ہوتی۔ تو 550 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، اس عرب کی سرزمین پر کوئی اللہ کا والا، اللہ کا نبی نہ آیا جو آ کر کے اس قوم کو کچھ سمجھاتا۔ ان کی زندگی حیوانوں سے بدتر ہو چکی تھی، ان کے دل اور دماغ سے رحم کا مادہ ختم ہو چکا تھا، ان کے ہاں حیوانیت عروج کے اوپر تھی، عدل و انصاف کا نام کہیں دور دراز بھی نہیں تھا اور حقیقت میں بھی عدل و انصاف نہیں تھا۔ ظالم سے بدتر اور مظلوم سے بدتر ہو چکا تھا۔ جو طاقتور تھا اس کا توتی بولتا تھا، جو مظلوم تھا وہ بیچارہ سسکیاں ہی لیتا تھا۔ اس نظام کا حصہ ایسا تھا کہ ان کے گھر کے اندر اگر بچی پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی، وہ اس کو عیب سمجھتے اور عار سمجھتے
کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ کل کسی کے گھر میں جائے گی، شادی اس کی ہوگی، عیب سمجھا جاتا تھا۔ اس بچی کے ساتھ یہ ظلم کرتے تھے کہ اس بچی کو اٹھا کے ایک گڑھا کھود کے، وہ چھوٹی معصوم بچی، بلبلاتی بچی، اس کو اس گڑھے میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے اور اس بچی کو اس طریقے سے زندہ درگور کیا جاتا تھا کہ تو ہمارے گھر کے اندر پیدا کیوں ہوئی۔ اور اس سے بڑھ کے یہ ظلم ایسا تھا، جس عورت کے ہاں بچی پیدا ہو جائے اس عورت کو بھی غلیظ ترین زبان استعمال کی جاتی اور اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایسا عرب کا ماحول بن چکا تھا۔ اور اس سے بڑھ کے اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا، اس کو منحوس ترین سمجھ کے ایک ویرانے سے گھر میں چھوڑ دیا جاتا، اس کو غسل نہانے کے لیے کپڑے کوئی چیز نہ دی جاتی، بلکہ اس کو ایک منحوس سمجھ کے کہا جاتا وہ کتنی منحوس عورت ہے کہ تیری وجہ سے ہمارا بندہ جو ہے وہ مر چکا ہے۔ یہ ان کا جو عمل تھا عرب کا، وہ اس طرح کا ہو چکا تھا۔ اور اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم، اور تو آج کے مسلمان بھی اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں۔ آج کے مسلمان کے گھر میں بھی بچی پیدا ہو جائے، وہ بھی اپنی پیشانی پہ بل سجا لیتا ہے، اپنی بیوی کو تانے دینا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ہاں بچی کیوں پیدا ہوئی۔ یہ تو آج مسلمانوں کے ہاں بھی ہو چکا ہے۔ اگر عرب کی سرزمین پہ ظلم تھا تو وہ آج ہمارے ہاں بھی ہے۔ اگر اس وقت ناانصافی تھی تو آج بھی ہے۔ اس وقت بھی ظالم کا ظلم عروج پر تھا تو وہ آج بھی ہے۔ یہ عرب کا کلچر بن چکا تھا۔ وہ اس طرح کی جہالت، اور ان کی جہالت کی انتہا یہ تھی، ان کے ہاں لڑائی اور جھگڑے جب شروع ہوتے، نسلیں در نسل قتل ہو رہی ہیں، ایک کے آدمی کو مار رہا ہے، دوسرا دوسرے کے آدمی کو مار رہا ہے، مارتے مارتے ایک زمانہ گزر جاتا، ان سے کوئی پوچھتا بھائی بتاؤ تو صحیح تمہاری لڑائی کس بات سے شروع ہے، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا ہماری لڑائی کس وجہ سے ہوئی۔ ان کو اپنی ابتدا کا نہیں پتا ہوتا تھا، لیکن لڑائی اور جھگڑے ان کے ہاں اس طریقے پہ ہوتے۔ ان عرب کی حالت کی تھی، ایک باغ کی چڑیا اڑ کر کے دوسرے باغ میں چلی گئی، ان کے ہاں قتل و غارت اور خانہ جنگی شروع ہو جاتی تھی کہ تیرے باغ کی چڑیا یہ اڑ کر میرے باغ میں کیوں آئی؟ کیونکہ عقل نام کی چیز نہیں تھی کہ یہ ایک حیوان پرندہ ہے، اس کو کیا پتہ اس باغ میں میرا ہوں یا اس باغ میں چلی جاؤ۔ لیکن ان کے ہاں لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے۔ ایک کا اونٹ پہلے پانی پی لیا دوسرے کے اونٹ سے پہلے، ان کے ہاں لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا، اور اپنے ہاتھ سے بناتے بت بناتے اور ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کسی کا کیا نام، کسی کا کیا نام، کسی کا کیا نام، اور اپنے ہاتھ سے مٹھائی کے بت بنائے، پہلے ان کی عبادت کرتے، ان کی ریاضت کرتے، ان کے آگے اپنی حاجتیں رکھتے، ان کے سامنے اپنے آپ کو بتاتے کہ ہم کیا ہیں آپ ہماری یہ مدد کر دے، اور جب بھوک لگتی اسی بت اسی خدا کو کھا بھی لیتے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ ان کے ہاں عدل اور انصاف کا نام اور نشان بھی نہیں تھا، اور عبادت اور ریاضت بیت اللہ کے ننگے ہو کر طواف کرتے۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کا ننگے ہو کر کے طواف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم باقی اپنے لباس کے ساتھ جو اور کام کرتے ہیں، جو اور غلط حرکتیں کرتے ہیں، ظالم بنتے ہیں، تاکہ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہو، اس وجہ سے ہم بیت اللہ کا ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں۔ ان کا یہ حالت تھا۔ جہالت اس طرح کی تھی، جہالت اس عروج کا نام تھا
دو شخص آتے اور آ کر کے شرط لگاتے، یہ جو عورت جا رہی ہے اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے۔ شرط لگ جانے کے بعد وہیں سے تلوار یا نیزہ جو بھی ہوتا نکال کے عورت کے پیٹ پہ مار کے وہاں سے دیکھ لیتے بچہ ہے یا بچی ہے۔ یہ ان کے ہاں جہالت اس چیز کا نام تھا۔ جہالت اتنی زیادہ تھی، اس حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اور بیت اللہ کے اندر ایک خدا کے علاوہ 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کو وہ پکارتے تھے۔ یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہماری مشکلیں حل کرنے والے ہیں، یہ ہماری بگڑیاں بنانے والے ہیں۔ یہ ان کے ہاں اللہ کے گھر کے اندر 360 پرانے بت رکھے ہوئے تھے۔ ایسا معاشرہ جہاں پہ ظلم ہی ظلم، جہاں پہ نا انصافی ہی نا انصافی، جہاں پہ ظالم کا ظلم آسمان کی بلندیوں پہ جا رہا ہو، اس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اس معاشرے میں کہ جس عرب کی سوسائٹی، جس عرب کا کلچر یہ تھا، اور اس سے بڑھ کے ان کے ہاں جو ظلم اور زیادتی تھی وہ بہت دور تک تھی، بہت بڑی تھی۔ ان کے ہاں ظالم اس طرح کا تھا، ظلم اس طرح کا تھا، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے بعد جب وہ وراثت اس شوہر کی تقسیم ہوتی، اس کے وراثت میں جو مال ہوتا تھا اس کو تو تقسیم کیا ہی کیا جاتا تھا، لیکن اس سے بڑھ کے جو ظلم ہوتا تھا وہ جو اس کی بیوی ہوتی تھی اس کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا، اور جس بیٹے کے حصے میں آتی تھی وہ بیٹا اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ یہ اس عرب کی جہالت کی یہ انتہا تھی، اور ان کے ہاں ظلم اور تشدد اس چیز کا نام تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عرب کی جہالت، کسی کے گھر میں جب بچی پیدا ہوتی تو جہالت اس طرح کی تھی، اونٹ کے ساتھ یا گھوڑے کے ساتھ باندھ کر کے اپنی بچی کو ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو دوڑا دیتے تھے، اور وہ عورت وہ بچی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی تھی۔ اس جگہ پر آ کر کے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جس لوگوں میں اللہ نے نبی کو بھیجا، ان کا طرز زندگی، ان کے جو رہن سہن، ان کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے۔ وہاں پہ قتل و غارت عام تھی، وہاں پہ ناانصافی عام تھی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا یہ عام تھا، وہاں پہ مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ ایسی قوم تھی کہ ان کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسی جہالت والی قوم، اور جو کچھ بھی فیصلہ کرتے تھے وہ اپنی عقل کے مطابق کرتے تھے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور پھر کہتے کہ یہ ہمارا فلاں فیصلہ اس طریقے پر ہے، اور ان کے آگے کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ ایسا ظالم، شراب کے عادی، بدکاری کے عادی، لوٹ کھسوٹ کے عادی، رشوت کے عادی، اس طرح کے فیصلے کرنے والی قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عرب کی حالت کو دیکھا، آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے جب حالات کو دیکھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ وہی لوگ جو شراب کے عادی، قتل و غارت کے عادی، نہ جانے ان کے اندر کون کون سی برائی اور کون کون سی بے حیائی وہ موجود نہیں تھی، سب کچھ ان کے اندر موجود تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے جب ان پر محنت کی
وہ کل تک جو ایک دوسرے کی جان لینے کے پے در پہ تھے، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی جان کے قاتل بنے ہوئے تھے، وہ ایک وقت ایسا آیا ایک دوسرے کی خاطر جان کو قربان کرنے والے بنے۔ اصل وجہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، بڑا تھا، آگے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور رونا شروع کر دیا۔ قوم کا سردار تھا، رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اتنا بڑا ظلم کیا، میں نے اتنی بڑی زیادتی کی، میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، میری معافی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، کیا اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ جس کے اوپر آپ اپنی معافی پہ اتنا رو رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا جرم بڑا ہے، مجھے معافی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، رونے لگ گئے، اللہ کا نبی رونا شروع ہو گیا، وہ بندہ خود رو رہا ہے، سردار ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی میں اپنے قبیلے کا اتنا بڑا سردار تھا، لوگوں کی عزت نفس سب کچھ میرے ہاتھ کے اندر تھا، سب کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھ کے اندر تھی، میں نے اپنے ہاتھ سے تقریباً 70 بچیوں کو قتل کیا ہے، زندہ درگور کیا ہے۔ رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی، ساروں کتاب رونا شروع کر دیے، کہا اتنا بڑا ظلم، اور فرمایا کہ ہاں واقعتاً تیرا قتل، تیرا گناہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں وہ رحمت والا پیغمبر بن کے آیا ہوں، اگر تو اسلام لے آئے گا اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تھی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ بیان ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے جلدی تشریف